السلام علیکم۔ میں جس پرندے سے آج آپ کو متعارف کروانے جا رہی ہوں اس سے الو کہتے ہیں۔ اس کی دو فیملیاں اور دو خاندان ہیں، جسے ٹیٹانوڈائی بارن الو اور جسے ٹریجرائی ٹری الو۔ بارن الو کی جو وہ خصوصیات ہوتی ہے، اس کے چہرے کی جو شیپ ہوتی ہے دل کی شکل والی ہوتی ہے، اور ڈسک ہوتی ہے جو چہرے اس کے سخت پنکھوں سے بنتی ہے، جو شکار کے دوران شکار کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ بارن الو ایک وسیع خاندان سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ وہ شمالی امریکہ، صحرائی افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصوں سے اب غائب ہیں، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر جو الو شکار کرتے ہیں رات کو کرتے ہیں، دن بھر تو یہ آرام کرتے ہیں، لیکن رات کو اپنی شکار کی تلاش میں اڑان بھرتے ہیں۔ حالانکہ جو دوسرے قسم کے پرندے ہوتے ہیں، باز، چیل، کوا اور کئی قسم کے پرندے تو صرف دن کو ہی اپنا شکار کرتے ہیں، اس لیے الو کو رات کا بے تاج بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو الو کی شکار کرنے میں چوہا، چھپکلی، سانپ اور چھوٹے چھوٹے پرندے شامل ہیں، اور کئی قسم کے جو چھوٹے الو ہیں وہ حشرات، کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں۔ الو کی جو آئی بال ہیں ان کو حرکت نہیں دے سکتے۔ الو کی جو آئی بال کی جو قدرتی ساخت بنائی گئی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ صرف شکار کو فوکس کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ الو کا جو سر ہوتا ہے، وہ الو اپنے سر کو 270 ڈگری تک گھما سکتا ہے، جو اسے شکار کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ الو جب اڑان بھرتا ہے تو اس کے پروں سے بالکل بھی آواز نہیں نکلتی، اس لیے وہ اپنی خوراک کی تلاش میں آسانی سے اسے پکڑ لیتا ہے۔ الو کے جو کان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ کچھ الو کے تو کان، یہ بارن الو کے تو کان نظر نہیں آ رہے، لیکن جو کچھ الو کے کان ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہیں، اس لیے الو مختلف قسم کی آوازوں کو مختلف قسم کی ڈائریکشن سے سن سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت لوگ کم جانتے ہوں گے کہ الو کے گروہ کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ الو ایک خوبصورت سا پرندہ ہے، اس کے بارے میں کئی ملکوں میں مختلف قسم کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ اس حقیقت سے ان کہانیوں سے اس پرندے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ قدیم یورپ میں اس پرندے کو جادوگرنیوں کے پیغام رساں پرندے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے اسی طرح کی بات افواہیں ہیں۔ مختلف ملکوں میں مختلف قسم کی اس کے بارے میں کہانیاں ہیں، حالانکہ ان پرندے کا اس کہانیوں سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کچھ جادوگر سدھو اسے اپنے جادو ٹونے میں استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اب بھی اس کی آواز کو مانوس خیال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے بے وقوف پرندہ خیال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے ذہین، شاطر اور تیز و چالاک پرندہ بھی کہتے ہیں۔ جہاں اگر آپ کسی ویرانے میں چلے جائیں تو اس پرندے کی جو مخصوص قسم کی آواز ہے، اس کی جو مخصوص قسم کی پراسرار سی آواز ہوتی ہے، اگر کسی ویرانے میں الو کی آواز کو کوئی سن لے تو بڑے بڑے بہادروں کی بھی دل دہل جاتے ہیں۔ اس کی مخصوص بناوٹ اور اس کی مخصوص آواز کی وجہ سے ہر جگہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں اب بھی اسے الو کو اب نیا قسم کے یورپی کیسان اسے اپنے کیسانوں کے قریب گھر بنانے کی اجازت دیتے ہیں اور اسے مارتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ چوہوں کو کھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے تقریباً بارن الو جو ہوتا ہے وہ ایک سال تک 1000 تک چوہے کھا سکتا ہے۔ بارن الو جو ہوتا ہے وہ اپنی خوراک کو ایک دم سے نکل جاتا ہے۔ بارن الو کے جو انڈے ہوتے ہیں یا الو کے جو انڈے ہوتے ہیں تقریباً 1 سے 1 درجن تک انڈے دے سکتے ہیں۔ بارن الو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، تحقیقات سے پتہ چلتا ہے، یہ ایک فیملی کے طور پر نہیں رہتے، یہ مختلف قسم کی اپنی فیملیاں بناتے ہیں۔ اگر ایک الو اپنے ساتھی کو چھوڑ سکتا ہے اور دوسری فیملی میں جا کر رہ سکتا ہے۔ اس کی نر اور مادہ دونوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ الو کی آواز جو ہوتی ہے پروں سے آواز بالکل بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسے شکار اور خوراک کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ الو دنیا کے تقریباً ہر ممالک میں پایا جاتا ہے، وہاں یہ ضرور پایا جاتا ہے جہاں اسے خوراک آسانی سے مل سکے۔ الو جو ہے وہ پراسرار طور پر رہتا ہے اور دن بھر آرام کرتا ہے، اور بہت کم نظر آنے والا یہ پرندہ ہے۔
رات کو یہ اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ وہاں پرانی عمارتوں میں اپنا گھونسلے بنا سکتا ہے، پرانی چرچ وغیرہ میں اپنے گھونسلے بنا سکتا ہے۔ اکثر تو الو ہوتے ہیں جنگل میں کھوکھلے تنوں کو اپنا گھر بناتے ہیں۔ کچھ جو الو ہوتے ہیں سنگین پہاڑ کی چٹانوں پر اپنا مسکن بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ الو کی مختلف اقسام اکثر تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے پائے جانے میں کچھ ممالک میں تو یہ کچھ قسم کے پاکستان میں زیادہ تر برن الو ہی پایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ الو تو دن کو بہت کم نظر آتا ہے، لیکن رات کو یہ نظر آنے والا وہ پرندہ ہے جو صرف رات کو ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قسم کی اسے منحوس خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس پرندے کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ ایک خوبصورت سا پرندہ ہے اور یہ اپنے پروں اور اپنی آنکھوں کی وجہ سے اس کی جو چہرے کی شکل ہے انسانی شکل سے بھی کافی ملتی جلتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اسے پالنے سے بھی ڈرتے ہیں اور اسے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی قسم کی کہانیاں بھی ہیں۔ وہ اس قسم کی کہانیاں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ملیں گے کہ یہ اسے جادو ٹونے اور اسے ہر قسم کی جادوگر استعمال کرتے ہیں اپنے جادو وغیرہ میں، حالانکہ اس پرندے کا اس سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ پرندہ چھوٹے جو پرندے الو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ تو کھا سکتے ہیں، لیکن جو بڑے قسم کا اس کی مادہ جو ہوتی ہے وہ نر سے ذرا ساخت میں بڑی ہوتی ہے اور تھوڑی رنگین بھی ہوتی ہے، لیکن الو یہ جو الو ایک پاکستان میں کئی قسم کے جسے دبا دار وڈ الو بھی کہتے ہیں یہ بھی نظر آیا جاتا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظر آ جائے۔ اس کی مختلف نام ہیں اور اس کے مختلف کلر اور اس کی مختلف بناوٹ ہے۔ بھوری مچھلی کا الو خاندان میں مچھلی کے الو کی ایک قسم ہے جسے عام طور پر سٹریجڈائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا آبائی تعلق ترکی سے ہے جو جنوبی اور مغربی مشرقی ایشیا میں ہے۔ اس کی وسیع تقسیم کی جنوبی مشرقی ایشیا میں ہے۔ اس کی وسیع تقسیم کی وجہ سے اسے UCN ریکارڈ لسٹ میں سب سے کم تشویش کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ یہ گیلی زمینوں پر آباد ہے۔ مچھلی کے الو کی 4 زندہ انواع موجود ہیں۔ یہ سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر تقسیم کی جانے والی سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یہ تقریباً 7,000 سے 4,300 میل سے زیادہ زمین پر قابض ہے۔ الو کی ایک اور اقسام ہے جسے پہاڑی اسکیپس الو بھی کہتے ہیں۔ یہ الو اپنا خاندان میں تقریباً ہر قسم کی اس کی جو شکل اور شیپ میں پائے جاتے ہیں۔ مقامی طور پر اہم مسکن میں جو ایشیا کے ہیں کچھ حصوں میں بشمول بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، ملیشیا، نیپال، تائیوان اور تھائی لینڈ میں ہے، لیکن اس کی جو اونچی آواز والی کان ہے یہ عام طور پر اسے اسکیپس درجہ بندی کے لحاظ سے پرجاتیوں کی اہم ایک الو کی قسم ہے۔ براؤن بک ایک الو کی ایک اقسام ہے جسے براؤن بک کا الو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الو کی اقسام ہے جو جنوبی ایشیا میں ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، مشرق سے لے کر مغربی انڈونیشیا، جنوبی چین تک کا رہائشی نسل ہے۔ یہ پرجاتی الو کے بڑے گروپ کا حصہ ہے جسے عام طور پر سٹریجڈائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت سا الو ہے، یہ دبے دار الو بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے قسم کا اور چھوٹے سائز کا الو ہے۔